السلام علیکم۔ جب جیت یقینی ہو تو ہر کوئی میدان میں اتر جاتا ہے، ہر کوئی لڑ لیتا ہے، لیکن بڑی بات تب ہے جب ہار یقینی طور پر نظر آ رہی ہو اور اس کے بعد بھی میدان سے نہ بھاگا جائے اور مقابلہ کیا جائے۔ یہ بات عمران خان صاحب کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ جی وہ یہ بات کہہ چکے، اور کئی موٹیویشنل سپیکر اس کو کوٹ کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر اس حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین اب ہر طرف سے گھر چکے ہیں اور ان کے خلاف فیصلہ ہر طرح سے ہو چکا ہے، عدالتی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، قانونی معاملات میں، ہر طرف سے ان کو اس چیز کا پتہ ہے۔ اپنے بیانات میں، خطاب میں وہ بات کرتے ہیں کہ مجھے گرفتار کرنا ہے۔ 200 کے لگ بھگ کیسز ہیں، نئے نئے کیسز بھی بن جاتے ہیں، کہیں پیشی ہوتی ہے تو اور کیس بن جاتا ہے۔ مگر حیران کن طور پر اس وقت کہ جب ان کو ہوتا ہے کہ عام آدمی تو یہ دیکھتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، خاص طور پر اگر ہم حکومت کی بات کریں تو آپ دیکھیے کہ کیا کیا یہ حکومت نہیں کر رہی، جس حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، نظریاتی پارٹی ہے جی، کیسی کیسی قانون سازی کی جا رہی ہے کہ اب کوئی بھی اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے اور کسی کو بھی پکڑو، اٹھا لو، لے جاؤ، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اب اس کو قانونی شکل دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یونیورسٹیوں کی بھرمار کی جا رہی ہے، کیسی ہوں گی، کیا ہوں گی، کتنے پیسے پکڑیں۔ یعنی آپ دیکھیے اب تو یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب نے جی پھاڑ دیا اور یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کاغذ پھاڑ دیے جی، ہم میں تو آنکھیں بند کر کے لایا جا رہا ہے، یہ راجواڑہ ہے، یہ تو اسمبلی نہیں ہے۔ سینٹ چیئرمین کو یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کی کیا چلنی ہے، یہاں تو ہو جانا ہے سب۔ تو ایسے وقت میں عجیب بات ہے کہ کوئی اور جماعت ہو یا کوئی اور لیڈر ہو تو کہے گا جی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ کوئی بھی اس وقت مجھے مل جائے، کوئی شخص آ جائے۔ لیکن عمران خان صاحب تو یہ کر رہے ہیں کہ راجہ ریاض سمیت دیگر کو فارغ کر دیا، ادھر جی عثمان بزدار کو فارغ کر دیا، وہ سینٹ میں جی ووٹ کسی نے صحیح نہیں دیا یا پارٹی پالیسی کے خلاف دیا، اس کا پتہ کرو جی۔ خیبر پختونخوا سے دونوں سابق وزراء علیہ فارغ، وہ تو یہ فارغ کرتے جا رہے ہیں۔ مگر حیران کن طور پر دیکھیے، اگر کسی کو ابھی آپ تجزیہ لیں گے، ابھی فوری طور پر تو عمران خان صاحب کا، تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ اب تو ان سے بلے کا نشان واپس لینے کی بات ہو رہی ہے، اور یعنی الیکشن تک عمران خان جیل میں نااہل، کوئی کیمپین نہیں چلا سکتے۔ پھر یہ کہ جی اس کے باوجود لوگ ووٹ دے دیں گے ہمدردی میں، وہ بات نہیں بن رہی، رپورٹس آ رہی ہیں، تو پارٹی کو ہی یعنی اس کا نشان ہی ختم کر دو، ہر باز مالو۔ مگر وہ لوگ جو سیاست کو بڑا سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی کے کہنے پر ہی انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا نا جی، میں بات کر رہا ہوں اسد عمر کی اور فواد چودھری صاحب کی۔ اب ان لوگوں نے ایسے ہی تو نہیں چھوڑا ہوگا، اور انہوں نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں اور اس کے بعد جیلوں سے رہائی جس طرح انہوں نے پائی ہے، وہ ایسے تو نہیں ہوئی، کسی کا پیغام گیا ہوگا، کسی نے بتایا ہوگا۔ صورتحال وہی جو سننے کو ملتی ہے کہ جی اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، بس آپ چھوڑ دیں، نہیں تو آپ دھکے کھائیں گے۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا فردوس شمیم نقوی صاحب، تحریک انصاف کی سینئر رہنما، ان کا بیان بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی، کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ چھوٹ رہا ہے، باقی میرے جیسے جو ہے دھکے کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کسی کے کہنے پر سوچ سمجھ کر جو ان کو بتایا گیا اس کے مطابق چلے ہوں گے۔ اب ہوا کیا ہے ایسا، یعنی کوئی تبدیلی تو اس طرح سے نہیں آئی معاملات میں، وہ تو سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں، عمران خان صاحب ہر طرف سے گھر چکے ہیں۔ فواد چودھری، اسد عمر واپسی کے لیے اب زور لگا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اچھا واپسی کی بات ہو رہی ہے تو ان کی طرف سے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمر ایوب سے رابطہ بھی کیا گیا ہے، جو اس وقت ملک سے باہر ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، اسد عمر کی پوسٹ پر اب ہیں تحریک انصاف میں، کہ جی ہماری واپسی کا کچھ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں جی میں عمران خان سے بات کروں گا، یا وہ عمران خان صاحب سے بات کریں گے۔ حتیٰ کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب سے یہ بات ہوئی ہے، ان سے سوال کیا گیا اس وقت فواد چودھری اور دیگر رہنما واپس آنا چاہ رہے ہیں، خان صاحب کیا کریں گے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی واپس نہیں آنا چاہ رہے، کچھ نہیں، نہ جواب یہ ہے جی یہ سب خان صاحب کی بات اور مرضی ہے، اس بارے میں خان صاحب نے میرے سے کوئی بات نہیں کی، بات کی تو میں بھی سوچ کر جواب دوں گا، ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، اس کے ساتھ رضوان غلزئی، یہ بڑے اچھے صحافی ہیں، نوجوان صحافی، مستند اتھینٹک بات کرتے ہیں۔ قمر مکین صاحب نے یہ کہا جی کہ وہ سوال کی طرح سے کہ جی دونوں رہنما پہلے جیسی محبت حاصل کر پائیں گے، سوالیہ نشان، یا پھر مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یعنی اب وہ والے معاملات نہیں ہوں گے۔ تو واپسی کی تو بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس پر رضوان غلزئی لکھتے ہیں دونوں جلد واپس اپنی پوزیشنز پر ہوں گے،
اپنی پوزیشنز پر ہوں گے، یعنی جہاں یہ دونوں تھے جلد واپس وہیں پر ہوں گے۔ اب یہ میری نظر میں تو بہت واضح وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا چلیے، یہ تو اب ایک خبر کی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک صحافی خبر دے رہا ہے، اس کو کوئی ڈینائی بھی نہیں کر رہا۔ اب پبلک نیوز یہ خبر دے رہا ہے کہ جی استحکام پاکستان کو جوائن کرنا غلطی یا مجبوری، پی ٹی آئی چھوڑ کر استحکام پاکستان جوائن کرنے والے سینئر سیاستدانوں کی پی ٹی آئی میں دوبارہ جانے کی خواہش۔ فواد چودھری، مسرت جمشید چیمہ اور علی زیدی نے دوبارہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ فواد چودھری، علی زیدی، مسرت چیمہ کے علاوہ دیگر سیاستدانوں نے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب سے رابطہ کیا۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو دوبارہ پارٹی میں شامل کرنے کا آخری فیصلہ چیئرمین پی ٹی آئی خود کریں گے۔ عمر ایوب ابھی برطانیہ میں موجود، عمر ایوب برطانیہ سے واپسی کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی سے اس حوالے سے بات چیت کریں گے ذرائع۔ یہ بات یہی نہیں ختم ہوتی کہ ایک طرف جناب یہ دیکھیے پی ٹی آئی نے راجہ ریاض، نور عالم سمیت مزید 13 ارکان کو پارٹی سے نکال دیا۔ وہ عمل شروع ہو چکا ہے، لوگوں کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے، مگر کیا ان کو واپس لیا جائے گا اور کس پوزیشن پر لیا جائے گا؟ اب رضوان غلیظی کہہ رہے ہیں جی اسی پوزیشن پر واپس ہوں گے۔ واپسی تو نظر آ رہی ہے ان لوگوں کی، کیونکہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، استحکام پاکستان پارٹی تو جا کر نون لیگ سے مل رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل، اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں، انہی کی یعنی ہاں میں ہاں ہر طرح سے۔ لیکن عطا تارڑ، اب استحکام پاکستان پارٹی کی اگر بات کی، فواد چودھری نے اس کو جوائن کیا تھا یا ان کے ساتھ بیٹھے تھے، سب تھا، لیکن عطا تارڑ کیا کہتے ہیں کہ جی فواد چودھری پاکستان کے سب سے بڑے فراڈیوں میں سے ایک ہے عطا تارڑ۔ اب یہ فواد چودھری کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ تو کہیں ان کو بھی نظر آ گیا ہے فواد چودھری اس طرح فرنٹ فٹ پر آ کے کھیل رہے ہیں۔ ان کی چند حالیہ ٹویٹس آپ دیکھ لیجئے کیا ہیں۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور تو وہ کہتے ہی چلے آ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی اتنی یونیورسٹیاں منظور کی جا رہی ہیں، یہ سب کیا جا رہا ہے، تو فواد چودھری کہتے ہیں جی calls for investigation, hope President صاحب will refer this particular legislation to concerned departments for report۔ پھر کہتے ہیں جی government has rushed through 53 bills in just 2 days now if President hold these bills and doesn't accept this legislation and all bills will lapse without becoming laws, hope President will take his time and will not act in haste۔ کہ جی اب پریزیڈنٹ اگر ان پر دستخط نہیں کرتے تو یہ قانون نہیں بنیں گے، تو امید ہے کہ صدر صاحب ان پر دستخط نہیں کریں گے، پھر وہ پارلیمنٹ کے پاس واپس آتے ہیں، تب تک تو پارلیمنٹ ختم ہو چکی ہوگی، تو یہ بھی دیکھنا ہے۔ اچھا پھر فواد چودھری صاحب نے کاظم خان جو سینئر صحافی ہیں ان کی ری ٹویٹ کی ہے جی ہم الحمدللہ مشکل وقت سے نکل چکے ہیں، اب عوام نکل کر دکھائے پی ڈی ایم حکومت، شدید تنقید پی ڈی ایم کی حکومت پر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پولز ہو رہے ہیں جی کیا تحریک انصاف کو فواد چودھری اسد عمر کو دوبارہ پارٹی میں واپس لینا چاہیے؟ سلمان دورانی کے کرائے گئے پول کے کیا نتائج رہے؟ یہ 50-50 آلموسٹ، آدھے لوگ کہہ رہے ہیں جی لے لیں، تقریباً آدھے کہہ رہے ہیں جی نہ لیں۔ بہرحال انم شیخ لکھتی ہیں فواد چودھری ول بی بیک سون۔ اچھا پھر اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے جی فواد چودھری اسد عمر اگر پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں تو ورکر لیول سے دوبارہ شروع کریں اور اپنی پوزیشن بنائیں، اگر یہ دوبارہ ٹاپ لیول پر آ گئے تو جو لوگ جیلیں بھگت رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ یہ نہیں تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کسی نے تنقید کی کہ جی جو لوگ مشکل برداشت کر رہے ہیں وہ بہت بہتر ہیں اسد عمر، فواد چودھری جیسے لوگوں سے۔ اس پر فواد چودھری کی اہلیہ نے کہا کہ جی بات کرنا آسان ہے، سہنا بہت مشکل ہے، تو پھر کبھی صحیح، یعنی وہ اس طرح کی بات کریں کہ ہم بڑے مجبور تھے، مشکل میں تھے، کچھ اس طرح کے مسائل تھے جس کی وجہ سے ہمیں پارٹی چھوڑنی پڑی، تو وہ کوئی خوشی سے نہیں گئے۔ تو یہ باتیں اب واضح طور پر نظر آ رہی ہیں کہ جی واپسی کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب کہاں تک فواد چودھری صاحب پہنچے ہیں ذرا سنیے گا۔ وہ اس حکومت کو اب بھی امپورٹڈ حکومت کہہ رہے ہیں، تو استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ تو بالکل بھی کہیں بھی وہ نظر نہیں آتے۔ پھر مزمل اسلم جو کہ ترجمان ہیں اب بھی تحریک انصاف کے معاشی امور کے ترجمان، ان کو ری ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ some political analysts are near to end of their career due to their biased opinions in my view. People hardly watch them. Their time is over as analysts as there is hardly any their viewership left. تو کہہ رہے ہیں جی کچھ جو تجزیہ کار ہیں وہ اب اتنے زیادہ جانبدار ہو چکے ہیں کہ اب لوگ ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو اس کو فواد چودھری صاحب ری ٹویٹ کر رہے ہیں۔ پھر بی بی سی میں لکھا گیا ہے جناب خواجہ آصف کے حوالے سے کہ یہ کتنا عورتوں سے نفرت انگیز ان کا رویہ ہے خواجہ آصف وزیر دفاع کا، تو یہ جو بی بی سی کا آرٹیکل ہے اس کو بھی فواد چودھری نے ری ٹویٹ کیا ہے۔ The fury in Pakistan sparked by a misogynist minister۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح سے فواد چودھری صاحب حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، موجودہ حکومت کو۔ تو
اس کے علاوہ تو آپ کو کوئی اس طرح سے ملے گا نہیں آدمی. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اسی طرح مسلسل حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس سے لگ رہا ہے کہ ایسے جیسے وہ وہی پوزیشن لے چکے ہیں. حتیٰ کہ ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق، ان کی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں جس میں انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ جناب یہ دیکھیے شہباز شریف پر طنز. وزیر اعظم صاحب نے جب پیٹرول پرائس کی سمری پر دستخط کیے تو ایک بچہ رو رہا ہے وہ ایسے کچھ لکھ کر، تو اس پر بڑا انہوں نے طنز کیا ہے. تو یہ تمام آپ کو ان کی ٹائم لائن پر یہ چیزیں مل جائیں گی جہاں وہ تنقید کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہیں کہ جی کسی طرح سے کچھ تحریک انصاف کے عمران خان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے بہتر ہو جائیں. اور ان کا پہلا ایک ویڈیو پیغام جو اس طرح سے باقاعدہ آیا ہے پولیٹیکل سچویشن پر، ویڈیو پیغام جس کو ہم باقاعدہ طور پر کہہ سکتے ہیں، وہ اسی بارے میں ہے کہ نو پوائنٹ ان ہیونگ الیکشنز انلیس رفٹ بٹوین the establishment عمران خان اینڈ the rift between نواز شریف اینڈ عمران خان از فکسڈ. فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح سے ایک طور پر یہ اسٹیبلشمنٹ سے دوریاں عمران خان کی ختم کی جائیں اور نواز شریف بھی پھر قریب ہوں تو پھر یہ معاملہ طے کر کے پھر الیکشنز کی طرف جایا جائے، اس کے بغیر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو وہ ایک راستہ نکالنے کی کوشش کرے گا جی ٹھیک ہے اب لگ رہا ہے کہ عمران خان کے راستے بند کیے جا رہے ہیں تو پھر نواز شریف کو بھی واپس آنے دیا جائے، عمران خان کو بھی الیکشن میں آنے دیا جائے اور پھر دیکھ لیں. تو یہ سب باتیں اب فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں. حتیٰ کہ عمران اسماعیل صاحب یہ بھی استحکام پاکستان پارٹی جو کہ بی ٹیم ہے نون لیگ کی، اس کی طرف چلے گئے تھے سابق گورنر سندھ، ان کو ریٹویٹ کرتے ہیں جی پی ڈی ایم حکومت جاتے جاتے مال غنیمت سمجھ کر ملک میں لوٹ مار کر رہی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ حکومتی نااہلی اور ناکامی ہے، حکومت کو خود سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے، عوام کا اب جینا مشکل ہو چکا ہے، خدا را عوام پر رحم کھائیں اور جینے دیں. اس میں اسد عمر صاحب کا چونکہ زیادہ ذکر نہیں ہوا وہ میں عرض کر دوں کہ وہ بھی حکومت پر شدید تنقید کر رہے ہیں اور جتنی بات کرتے ہیں حکومت کے خلاف کرتے ہیں. اب عمران خان صاحب کے خلاف بات نہیں کر رہے یا جی پارٹی سے ان کو پیچھے کر دیا جائے اس طرح کی بات نہیں کر رہے. حتیٰ کہ جب حال ہی مریم ایمن صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے جلدی نہیں کر دی پریس کانفرنس میں تو وہ پھر ادھر ادھر بات کو گھمانے لگے. تو اب آپ اسی سے انداز لگائیے کہ پچھتاوا تو ہے ہی لیکن واپسی کے لیے اب تگودو ہے اور سب کچھ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی واپسی کا عمران خان صاحب پر. لیکن مسترد صحافی کہیں وہ اس بات کا واضح اشارہ دے رہے ہیں بلکہ ایک طرح سے خبر دے رہے ہیں کہ ان دونوں کی واپسی ہو رہی ہے. اللہ حافظ.